يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون۔ السلام علیکم دوستو، سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ غیر اللہ کی عبادت کا سلسلہ جب شروع ہوا انسانی تاریخ میں، یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سلسلہ رسالت کا حرف آغاز ہیں، پہلے رسول ہیں جنہوں نے شرک کے خلاف جہاد کیا، یا یوں کہیے کہ شرک کے خلاف جہاد کا آغاز کیا۔ وہ شرک کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے آستانے بنائے اللہ کے پیارے بندوں کے نام سے، ان کے نام بھی قرآن کریم میں آئے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دے رہے تھے تو اس دور کے مجاور اپنے مریدوں سے کہہ رہے تھے کہ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے مقابلے میں آستانہ پرستوں نے اپنے حلقے میں اس تصور کو آگے بڑھایا کہ نوح کی بات نہ مانو، یہ تمہیں تمہارے بزرگوں سے ہٹانا چاہتا ہے۔ تمہارے میرے سامنے یخ بستہ ہو کر نہ بیٹھا کرو۔ جب میں قرآن بیان کرتا ہوں تو قرآن سننے کے لیے تم بھی ذرا ایمانی زندگی کا مظاہرہ کیا کرو۔ یہ جو برف کی اینٹیں جیسے میرے سامنے پڑی ہوں ایسے نہ ہوا کرو، چاہے موسم ٹھنڈا ہو یا گرم۔ یہ آف دی ریکارڈ بات ہے۔ قالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ یہاں قرآن ناراض ہو گیا۔ قرآن کریم نے جلالت کے انداز میں فرمایا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ یہ جن کی بات کرتے ہیں ود کی، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کی، کہ ان کا دامن نہ چھوڑنا، ان کے آستانوں کو نہ چھوڑنا، نذرانے لاؤ، چڑھاوے چڑھاؤ، چادریں چڑھاؤ، اور جو ان پر مجاور بن کے بیٹھے ہیں ان کی خدمت کیا کرو۔ قرآن کہتا ہے وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔
یہی ظالم ہیں جنہوں نے انسانی قافلوں کو گمراہ کیا ہے. کون؟ مجاور. جزاک اللہ. کوئی تو روشن ضمیر ہو یار, کوئی تو بولے. کون؟ مجاور. وقد اضلوا کثیرا. انہوں نے ہر دور میں انسانی قافلوں کو لوٹا اور گمراہ کیا, مالی منفعت کے لیے, نذرانے بٹورنے کے لیے, استحصال کرنے کے لیے, مذہب کے نام پر استحصال. جناب نوح علیہ السلام کو واسطہ پڑتا ہے کن سے؟ مجاوروں سے, آستانہ پرستوں سے. فرماتے ہیں انی لکم نذیر مبین. میں اللہ کی طرف سے تمہارے کرتوتوں کے نتیجے میں خطرناک انجام سے ڈرانے والا بن کے آیا ہوں. انی لکم نذیر مبین. تمہارے آستانہ پرستی اور قبر پرستی کے نتیجے میں جو ہلاکت خیز انجام سامنے آنے والا ہے اس سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں. تو لوگوں نے پوچھا کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ آپ کا ہدف کیا ہے؟ آپ کسی نئے آستانے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ انہیں نہ دو مجھے نذرانہ دو؟ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا. بالکل نہیں, میں تم سے کچھ لینے کے لیے نہیں آیا, میں تو تمہیں رشد و ہدایت کی دولت دینے کے لیے آیا ہوں. اور ٹارگٹ یہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ, کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. عبادت میں, سجدوں میں, رکوع میں, قیام میں, دعا و پکار میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. انہوں نے کہا یہ تو اللہ کے پیارے ہیں, یہ ود, سوا, یغوث, یعوق اور نصر یہ اللہ کے پیارے تھے, اولیاء تھے, ولی تھے, ولی اللہ کے ولی تھے. ہم کوئی اللہ کے دشمنوں کے در پہ تو نہیں جاتے, ہم تو اس کے پیاروں کے در پہ جاتے ہیں. نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندوں کے در پہ جاؤ تو انسان بن کر جاؤ, عابد بن کر نہ جاؤ. انسان کے در پر انسان بن کر جاؤ, عابد بن کر صرف اللہ ہی کے در پہ جاؤ. انہوں نے کہا آخر یہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں, انہیں بھی اللہ نے مقام دیا ہے, بہت کچھ دیا ہے جی, اللہ کے پیارے ہیں یہ بھی. نوح علیہ السلام نے فرمایا پیارے تو ہیں اللہ کے لیکن اس کے اختیار میں اور اقتدار میں شریک نہیں. تو میرا خیال میں یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ قوم نوح نے اللہ کے دشمنوں کی پوجا نہیں کی, اللہ کے پیاروں کی پوجا کی. نصارا نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانا. کیا معبود مانا، ابن اللہ مانا، خدا کا پیارا سمجھ کر یا خدا کا دشمن سمجھ کر. یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھا، دشمن سمجھ کر یا اللہ کا پیارا سمجھ کر. پیارا سمجھ کر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اپنی امت سے فرمایا جب مجھ سے محبت کرنا تو ہوش میں رہنا، بارڈر کراس نہ کر جانا، حدیں پار نہ کر جانا. جب مجھ سے محبت کرنا تو ہوش میں رہنا، مجھے اللہ سے نہ ملانا، اللہ کے حقوق میں مجھے شامل نہ کرنا. ہر جگہ موجود ہونا کس کی شان ہے؟ اللہ ہی کی شان ہے. مسجود ہونا کس کی شان ہے؟ معبود ہونا کس کی شان ہے؟ اللہ ہی کی. ہر جگہ موجود ہونا کس کی شان ہے؟ علام الغیوب ہونا کس کی شان ہے؟ کارسازو، دستگیرو، حاجت رواو، مشکل کشا ہونا کس کی شان ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، جب مجھ سے محبت کرنا تو ہوش میں رہنا. اجم نے یہی ٹھوکر کھائی، اجم نے یہی ٹھوکر کھائی، جیسا کہ میں نے رات بھی عرض کیا تھا. انہوں نے محبت میں بارڈر کراس کر لیا، محبت میں بارڈر کراس کر لیا. اور جب بارڈر کراس کر لیا جائے تو پھر محبت نہیں رہتی، اس کا عنوان بدل جاتا ہے. ہماری جد و جہد کا خلاصہ یہی ہے دوستو، ہم کہتے ہیں حدیں قائم رہنے دو. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، عشق نے ہمیں مدہوش کر دیا ہے، حدیں توڑنے دو. ہم کہتے ہیں ہوش میں رہو، حدیں قائم رہنے دو. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ عشق نے ہمیں مدہوش کر دیا. اور مدہوشی میں پھر وہ ایک شرابی کی کہانی تو آپ نے پڑھی ہوگی، جس نے بیوی کو پکڑ کے کہا اماں جی کیا حال ہے تیرا؟ ٹھیک پھرنی ہے، طبیعت ٹھیک ہے تیری؟ نہ، ہوش میں رہو. اولیاء کرام کو، صلحائے عظام کو، ابرارو، اخیارو، اتقیاؤ، اصفیاء کو اللہ کا بندہ رہنا، اللہ کے اختیار و اقتدار میں شریک نہ کرو، ورنہ جو قدم نصارہ اور یہودی اٹھائیں وہ ہلاک ہو جائیں. اگر وہی قدم مسلمان اٹھائیں تو یہ ہلاک نہ ہو. الطاف حسین حالی نے اس لیے پوچھا کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر. یہ تو ہوئے سب کافر، مگر مومنوں پر کھلی ہیں یہ راہیں. پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں.
شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، یہ قبروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے، نہ ایمان جائے، انہیں یہ فریڈم کہاں سے ملا کہ یہ جو چاہیں کرتے پھریں؟ وہ ذرا سے چوک جائیں تو کافر کہلائیں، اور یہ گھپلے چلائیں تو کچھ بھی نہ ہو۔ وہ آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور یہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا، چرچا نہیں ہوتا۔ یہ گمراہ عشق جو ہے نا، گمراہ عشق، اس نے ہمیشہ یہی گل کھلائے ہیں۔ گمراہ عشق نے ہمیشہ یہی گل کھلائے کہ انسانی جبین کو قبروں پہ جھکائے۔ گمراہ عشق نے ہمیشہ یہی گل کھلائے کہ انسانی ذہن کو بیماری، شرک اور بدعت کے دلدل میں الجھایا۔ انبیاء کو ابن اللہ کہا، بڑے عجیب تھے۔ پہلے انبیاء کو ابن اللہ کہتے رہے، پھر عشق نے ترقی کی، اپنے بارے میں کہنے لگے نحنو ابناء اللہ، ہمارے پیغمبر بھی اللہ کے بیٹے ہیں، ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، یہ احباؤ نبیوں کے بارے میں نہیں کہا، اپنے بارے میں کہا۔ یہودیوں اور نصرانیوں نے دعویٰ کیا ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں اور بڑے پیارے بیٹے ہیں۔ پہلے کیا کہا؟ عزیر ابن اللہ، پھر کہا المسیح ابن اللہ، پھر کہا نحن ابناء اللہ۔ پہلے دعویٰ کیا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، پھر کہنے لگے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، پھر کہا ہم بھی۔ تو یہ وہی بیماری نہ ہوئی پشاور کے دوستوں؟ پہلے نبی کو نور کہا، نور من نور اللہ، پھر خود نورانی بن گئے۔ وہی بیماری ہوئی تھی نا، بہت پرانی بیماری ہے یہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آستانہ پرستوں کو پکارا، انی لکم نذیر مبین اللہ تعبدوا الا اللہ، میں تمہارے بدعمالیوں کے نتیجے میں خطرناک انجام سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اور صرف اللہ کے در پر تمہاری جبین جھکانے کے لیے آیا ہوں۔ میری دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں اس کے بندوں کو شریک نہ بناؤ، اللہ کے حقوق میں اس کے بندوں کو شریک نہ بناؤ۔ قوم میں سے کتنوں نے مانا؟ تھوڑا سا، چھوٹا سا طبقہ تھا، اور باقی سب آستانہ پرست۔ نوح علیہ السلام پر فتوے لگائے گئے، نوح علیہ السلام پر ستم ڈھائے گئے، سوشل بائیکاٹ ہوا کہ معاشرے میں چلنے نہیں دینا انہیں۔ قرآن پاک نے دعوت نوح کی جھلک دی، فرمایا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا
فلم یزدہم دعائی الا فرارا. تو گواہ ہے میرے رب، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچانے میں دن رات ایک کر دی. رات کے اندھیرے میں بھی پہنچاؤں، صبح کے سویرے میں بھی پہنچاؤں، لیکن کیا علاج کروں ان بدبختوں کا؟ مرض بڑھتا ہے جوں جوں دوا کرتا ہوں، یہ راہ راست پہ آتے ہی نہیں. ایسی لت پڑ گئی ہے کم بختوں کو، ایسا چسکا پڑ گیا ہے کم بختوں کو. سٹائل جو ایسے بنا رکھے تھے مجاوروں نے، لمبی لمبی زلفیں، بڑے بڑے جبے، اوڑھی ہوئی چادریں، یوں سکڑ کے چلنا، دور سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے جنت کے اجارہ دار آ رہے ہیں. تو عام لوگ بیچارے مفتون ہو جاتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا اللہ کے حضور، یہ لا علاج بیمار ہیں، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. میرے رب، یہ ناسور ہے انسانی معاشرے کا، ناسور، اور ناسور کا علاج آپریشن. ناسور کا علاج آپریشن ہوتا ہے. عرض کیا الہ العالمین آپریشن ہونا چاہیے. رب العالمین نے فرمایا بہت اچھے، کرتا ہوں آپریشن. سیلاب آیا عذاب بن کر، سیلاب آیا عذاب بن کر. نوح علیہ السلام نے آفاقی ہدایات کے مطابق سفینہ تیار کیا، اپنے رفقا کو سفینے پر بٹھا لیا، اور رب کائنات نے وعدہ کیا تھا نوح میں تجھے اور تیری اہل کو ہلاک نہیں ہونے دوں گا. قرآن کہتا ہے سیلاب کے آثار نمایاں ہوئے، نمودار ہوئے، اور نوح علیہ السلام نے دیکھا لخت جگر مجاور پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے دعوت دی، یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. بیٹا آ جا میرے سفینے پر، بد نصیبوں کا حامی نہ بن، ہلاکت سر پہ آ پہنچی ہے. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. کہنے لگا ہم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائیں گے، پانی سے بچ جائیں گے. پانی تو نشیب میں چلتا ہے، ہم فراز پہ ہوں گے. یہ پستیوں میں بہتا ہے، ہم بلندیوں پہ ہوں گے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک آستانہ تھا جھنڈیوں والا. کنعان نے کہا ہم حضرت پیر صاحب کے پاس پہنچ جائیں گے، اللہ کیا بگاڑے گا. باغ ڈور تو حضرت صاحب کے ہاتھ میں ہے، اللہ تو وہی کرتے ہیں جو حضرت صاحب کہے. روشن ضمیر پیغمبر نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. لخت جگر آج جو پانی آ رہا ہے وہ آ نہیں رہا، بھیجا جا رہا ہے.
پستیوں سے پہلے بلندیوں پہ پہنچے گا، نشیب سے پہلے فراز پہ پہنچے گا۔ ایک راستہ ہے بچنے کا کہ اس کی اطاعت کا اعلان کر اور اس کے پیغمبر کا ساتھی بن جا۔ قرآن کہتا ہے پیغمبر کا اصرار اور بیٹے کا انکار جاری، وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ پانی کی ایک موج درمیان میں حائل ہوئی اور نوح کے بیٹے کو اپنی آغوش میں لے لیا، ڈوبنے لگا۔ پدری محبت میں انقلاب آیا، تڑپ اٹھے حضرت نوح۔ نادا نوح ربہ قال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور اپیل دائر کی، الہ العالمین دیکھ میرا بیٹا ہلاک ہونے لگا ہے، اور تیرا وعدہ تھا کہ میری اہل میں سے کسی کو ہلاک نہیں کرے گا، تو پھر اپنا وعدہ سچا کرنا۔ رب العالمین کی طرف سے نقد جواب آیا، نقد، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ میرے پیغمبر کنعان، تیرا خون تو ہے لیکن تیری آل میں سے نہیں، پر تیری برادری کی لسٹ سے خارج کر دیا ہوا ہے، لہذا اب فیصلہ سنیے، لا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ جس راز کا پتہ نہیں اس کے بارے میں لب کھولنے کی بھی اجازت نہیں۔ وہ راز کیا تھا کہ مشرک کو میں معاف نہیں کیا کرتا، ابھی یہ بتایا نہیں تھا اللہ نے کہ مشرک کو میں معاف نہیں کیا کرتا، چاہے وہ پیغمبر کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پیغمبر کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ پیغمبر کا چچا کیوں نہ ہو، مشرک کو رب معاف نہیں کرتا، اس لیے کہ مشرک گناہگار نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ۔ اگر کوئی اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک بنا دے تو اس کی غیرت بھی اسے معاف نہیں کرتی۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر، بے شک تو نے 950 سال میری توحید کا پرچم اونچا رکھا، دعوت و تبلیغ میں مصیبتیں برداشت کی، لیکن قانون بہرحال قانون ہے، لا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ مشرک کے لیے سفارش مت کرو، مشرک کے لیے اپروچ مت کرو، روکتا ہوں، اور اگر میرے روکنے کے بعد پھر بھی آپ نے مشرک بیٹے کے لیے سفارش کی، لب کشائی کی، تو نبوت چھین کر تجھے بھی اسی گروپ میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ غیرت کا معاملہ ہے کہ نہیں؟ دیکھا آپ نے، قرآن کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کانپ اٹھے، فرمایا انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ میرے رب ایک بیٹا کیا، ایسے کئی بیٹے بھی ہلاک ہو جائیں لیکن تجھے تو ناراض نہیں کروں گا۔ الہ العالمین
تجھے ناراض نہیں کروں گا، میرا تیرے سوا کوئی نہیں، تو نے اگر میرا سفینہ پار نہ لگایا تو مجھے نقصان سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ دو مسئلے حل ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کی روشنی میں دو مسئلے حل ہو گئے۔ یہ دو زاویوں پہ میرے دوست ہیں، بلکہ تین زاویوں پہ، کسی طرف دیکھنے میں کمی رہے تو معذرت۔ مسئلے کتنے حل ہو گئے بھائی؟ دو مسئلے حل ہو گئے۔ ایک یہ مسئلہ حل ہوا کہ نجات کے لیے کسی نیک کا بیٹا ہونا ضروری نہیں۔ جی حضرت صاحب دا پتر ہے، جی حضرت صاحب دی اولاد ہے، مچھاں نوں تاؤ دے کے ایک مچھ مردان جاندی ہے، دوجی مچھ کوہاٹ پہنچدی ہے۔ نماز دا ویری، نماز دا دشمن، قرآن اور سنت پر عمل نہیں، اور مرید کے گھر میں گھسا ہوا ہے۔ حضرت صاحب زادہ مرید کے گھر میں، اور بیچارہ سادہ لو مرید، ہاں نذرانہ بھی دیتا ہے بیچارہ، بیٹیوں کے ساتھ بھی بٹھاتا ہے، اور کہتا یہ ہے پیروں سے کیا پردہ، یہ تو ماں باپ ہے، ماں باپ ہیں۔ میں نے کہا جب پیر صاحبان ماں باپ ہیں تو آپ بھی بیٹے ہیں ان کے، جب بیٹا باپ سے پردہ نہیں کرتا تو باپ کو بھی چاہیے کہ وہ بیٹے کو اپنے گھر میں آنے دے۔ ذرا حضرت صاحب کے حویلی میں مرید بھی جائے، کیونکہ ادھر جو سکینڈل بنتے ہیں ذرا کچھ سکینڈل ادھر بھی بنے۔ یہ جو پیر صاحب مونچھوں کو تاؤ دے کے آتا ہے، ذرا غریب مرید بھی مونچھوں کو تاؤ دے کے پہنچے نا غریب۔ یہ ون وے کیوں چلتا ہے پشاور کے دوستو، مجھے بتاؤ، یہ انصاف ہے؟ یہ ون وے کیوں چلتا ہے؟ اقبال کہتا ہے نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خلقہ فالوس میں پنہا ہے برہمن۔ انڈیا پہلے تو ہمیں مشاہدہ نہیں تھا، انڈیا میں نے جا کے دیکھا یہی سیم یہی سٹوری۔ ان کے وہ جو ہے نا باپو کہتے ہیں، پنڈت باپو، اسی طرح کا ہرا پیلا لباس، ہرے پیلے لباس، اسی طرح کی چادریں۔ اور احمد آباد میں ہم جب دلی جا رہے تھے، احمد آباد میں ہماری فلائٹ مس ہو گئی، رات کو وہیں ہمیں ٹھہرنا پڑا، تو اس کی آواز آئی ہارمونیم کی اور ڈھولک کی۔ میں نے دوستوں سے پوچھا یہ کوئی قوالی ہو رہی ہے؟ کہنے لگے جی ہندو کا رت جگہ ہے، ہندو کا رت جگہ ہے۔ اب میں نے کھڑکی کھول کے دیکھا، سیم یہی سٹوری تھی، ہارمونیم لے کے بیٹھے تھے قوال برادری، اور ان کے آگے جھوم رہے تھے وہ۔ بارش ہو رہی تھی سکوں کی اور نوٹوں کی۔ میں نے کہا تو ان فنکاروں نے یہ وہاں سے سیکھا ہے، مال کمانے کا یہ ڈھنگ ان سے سیکھا۔ میرے عزیز دوستو، ایک تو یہ مسئلہ حل ہوا کہ نجات کے لیے کسی اللہ کے پیارے بندے کی اولاد ہونا ضروری نہیں، جب تک اس کے اپنے دامن میں کچھ نہیں ہوگا خاندانی نسبت کام نہیں آئے گی۔ عمل کی کسوٹی پہ جب تک وہ خود پورا نہیں اترے گا خاندان کی نسبت کام نہیں آئے گی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی حل ہوا کہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اللہ سے کوئی بات
منوا نہیں سکتا. اللہ کے حضور التجائیں ہوتی ہیں, اللہ کے حضور دامن پھیلتا ہے, وہ اپنی حکمت کے مطابق مانتا ہے, اور اگر نہ مانے تو کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا. میرے عزیز دوستو, قرآن پاک نے فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی طرف مبلغ بن کے آئے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. مدین کی طرف حضرت شعیب اللہ کا نمائندہ بن کر آئے. وہی دعوت دی جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت تھی. اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. سجدے میں, قیام میں, رکوع میں, دعا و پکار میں, اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک نہ بناؤ. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. قوم عاد کی طرف حضرت ہود مبلغ حق و صداقت بن کر آئے. ان کی دعوت بھی یہی تھی, اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. سمود اللہ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. سمود کی طرف حضرت صالح مبلغ حق و صداقت بن کر آئے. ان کی دعوت بھی یہی تھی, عبادت میں اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک نہ بناؤ. رب العالمین نے اپنے محبوب کو دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا. يَا أَبَتِ لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. میرے پیغمبر قرآن کے آئینے میں اپنے دادا ابراہیم کے حسن و جمال کا نظارہ کیجئے. وہ ہمارا سچا دوست تھا. اللہ نے خود فرمایا کہ ابراہیم ہمارا سچا دوست تھا. اور پشاور والوں, دوستی میں یہی ہوتا ہے, نہ کچھ دینا پڑتا ہے کچھ لینا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دوستی نبھائی, وطن چھوڑ دیا, باپ کو خیر باد کہا, برادری رشتوں کو خیر باد کہا. پھر جب اس نے چاہا تو بیوی بچے کو ویرانے میں بٹھایا. پھر جب اس نے چاہا تو لگتے جگر پہ خنجر پھیر دیا. اس کی مسیحت کے لیے, اس کی رضا کے لیے انگاروں میں کود گئے. ابراہیم نے وفا کی, اللہ نے بھی جزا دی کہ ابراہیم کو اپنی دوستی کے لیے منتخب کر لیا اور صراط مستقیم پر لگا دیا. لیا تو کچھ دیا بھی صحیح نا.
دوستی کا یہی معیار ہے ساری دنیا میں، کچھ دینا پڑتا ہے اور کچھ سوائے پاکستان کے مظلوم مرید کے، اس بیچارے کو ہمیشہ پیر صاحب کی خدمت میں دینا ہی پڑتا ہے۔ وہ فنکار کہتا ہے میں جب آؤں گا تو کیا دے گا، جب تو آئے گا تو کیا لائے گا۔ یعنی پتھر گرے تو شیشہ گیا، اور شیشہ گرے تو بھی پتھر گیا، شیشہ گیا کہ پتھر گیا۔ پتھر کی کیا بگڑے گی بھائی، پتھر کا تو کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ پتھر تو جناب ریس میں گھوڑے دوڑاتا ہے، پتھر تو ہزاروں کے سگار نوش، یہ سگار نوش کیا جاتا ہے یا تناول کیا جاتا ہے؟ چلو یہ ٹھیک، یہ نہ نوش کیا جاتا ہے نہ تناول، میرے عزیز نے کہا یہ پھونکا جاتا ہے۔ اچھا پتھر کی کیا بھائی، اس کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ شیشہ ٹوٹے، شیشہ گرے تو بھی شیشہ گیا، اور پتھر گرے تو بھی شیشہ گیا۔ حضرت صاحب آئے تو بھی مرید کی جیب کی خیر نہیں، اور اگر مرید جائے تو بھی مرید کی خیر نہیں۔ یہ روحانیت نہیں ہے میرے دوستو، یہ مذہبی لوٹ مار ہے۔ مذہب کے لبادے میں راہزنی ہے، راہزنی۔ سندھ کے ڈاکوں سے اللہ بچائے اس قوم کو۔ ڈاکو کہیں کا بھی ہو، بہرحال وہ ڈاکو ہوتا ہے، اللہ محفوظ رکھے اسے، وہ پنجاب کا ہو، بلوچستان کا ہو، سندھ کا ہو، ہمارے سرحد کا جہاں کا بھی ہو، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ مذہب کے لبادے میں وہ ڈاکہ ڈالے یا دوسرے کسی لبادے میں ڈالے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو ڈاکہ ڈاکو کے لبادے میں ڈالتا ہے وہ بہادر ہے۔ مذہب کے لبادے میں جو ڈاکہ ڈالتے ہیں یہ بزدل ہے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں ایک پرندے نے دعویٰ کیا کہ سر میرے خامند کو مار ڈالا ہے کسی نے، شکاری نے، اور میں انصاف چاہنے کے لیے آپ کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، آپ تو جانتے ہیں کہ وہ انسانوں پر بھی، پرندوں پر بھی، جنات پر بھی حاکم تھے۔ عدالت میں طلبی ہو گئی شکاری صاحب کی، جس نے کبوتر کو شکار کیا تھا۔ جب آئے تو ماشاءاللہ جبہ لمبا صافہ پہنا ہوا، ہاتھ میں تسبیح، پاندان اس وقت نہیں ہوا کرتا تھا، غلط بات مت کیا کرو۔ تو بڑا عجیب سٹائل بنا رکھا تھا اس نے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہی ہے تیرے شوہر کا قاتل؟ اس نے کہا جی یہی ہے۔ لگتا تو نہیں ہے۔ خنجر پہ کوئی داغ نہ دامن پہ کوئی چھینٹ، لوٹتے بھی ہیں اور پکڑے بھی نہیں جاتے۔ خنجر پہ کوئی داغ نہ دامن پہ کوئی چھینٹ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، نظر تو نہیں آتا قاتل۔ اس نے کہا جی یہی ہے، بس پوچھ لیجیے آپ۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میاں تم تو بڑے نورانی شکل ہے، وہ بڑے چمکتے ہو، کیا تم نے اس کے شوہر کو مار ڈالا ہے؟ کہنے لگے جی ہاں مار ڈالا ہے، اس لیے کہ یہ حلال ہے، ان کا کھانا حلال ہے، تو میں نے حلال سمجھ کے اس کو شکار کیا ہے۔ بڑا چونکہ معقول جواب تھا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کبوتری کی طرف دیکھا کہ کیا بھائی مطمئن ہوئے ہو تم؟
तुम जब हलाल बनाए गए हो तो तुम्हारा शिकार किया, इसने कौन सी गलत बात की? वो कहने लगी जी मुझे भी मालूम है कि अल्लाह ने हमें इंसान की ग़िज़ा बनाया, हलाल बनाया, मुझे इस पर एतराज नहीं, मुझे तो एतराज इस पर है कि लबादा पहन रखा है इसने वलियों वाला और काम करता है शिकारियों वाला, इसके कहो या शिकार छोड़ दे या लबादा उतार दे। मेरे अजीज दोस्तों, ये असल में मजहब के लबादा में जो लूट मार हुई है और डाका जनी हुई है, इसने नई नस्ल को मायूस किया। आप यकीन कीजिए, अभी पिछले दिनों मैं बलोचिस्तान के दौरे पे वहां तुर्बत की तरफ गया हुआ था खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में। वहां चूंकि जिगरी फितना चल रहा है और हमने उसके ताक़ुब में वहां पर अल्लाह के फजल करम के साथ आवाज बुलंद की। बहुत बड़ी तादाद में वहां नौजवान आकर मुझसे मिले, वफ्द ले आए, कहने लगे जी हम मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन क्या इस्लाम की यही ताबीर काबिल अमल है जो इस मुल्क में पेश की जा रही है? और बिलखुसूस गद्दी नशीनों ने जो इस्लाम की ताबीर अमलन पेश कर रखी है, क्या इस्लाम का मेयार यही है कि एक साथ गद्दी पर बैठे हुए हैं, नजराने बटोर बटोर कर करोड़पति हो गए हैं, उनके घोड़े इंटरनेशनल रेस में हिस्सा लेते हैं और वो करोड़ों के सगार पीते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, और दूसरी तरफ मुरीद है बेचारा, उसे नाने जमीन नहीं मिलता, उसके बीमार बच्चों को इलाज नहीं मिलता, उसके बच्चों को तालीम नहीं मिलती, और हजरत साहब की पांचों घी में है। फिर वो मुरीद से कहता है ये तो मुकद्दर के फैसले हैं कि तू गरीब है मैं अमीर हूं। क्या तकदीर यही है? मैंने उसको कहा यह तकदीर नहीं है। उन नौजवानों से कहा यह एक्सप्लॉइट किया जा रहा है मजहब को, आपका क्या ख्याल है? तकदीर इसी को कहते हैं? पीर साहब और मुरीद के दरमियान में प्लेट पड़ी है और उसमें वो रखा है घी डाला जाता है, प्लेट का झुकाव हजरत साहब की तरफ है, घी किधर जाएगा? जिधर झुकाव होगा ना। अब मुरीद से कहता है घी तो हमने दरमियान में डाला था, लेकिन ये मुकद्दर की बात है कि सारा घी मेरी तरफ चला आया, तेरा इलाका तो खुश्क है। अजीज नौजवानों, मैं आपके दिलो दिमाग पर दस्तक देता हूं, आपके जमीर को जज बनाता हूं। खुदा के लिए मुझे बताइए ये तकदीर है? नहीं। तकदीर के जलवे देखने हैं तो प्लेट को सीधा कीजिए जरा, फिर घी डालिए, फिर पता चलेगा तकदीर क्या जलवे दिखाती। अंग्रेज बेईमान जाते जाते यहां पर इन आस्तानों और गदी नशीनों को माशी खुशहाली देने के पॉलिसी पर माशी प्लेट का झुकाव करके चला गया ताकि मुसलमानों में जज्बे जिहाद न रहे। मुसलमानों को मैदान से हटाने के लिए कब्रिस्तान की तरफ मुतवज्जे किया ताकि इनमें कोई शाह इस्माइल शहीद पैदा न हो सके, इनमें कोई महमूद हसन न बन सके, इनमें कोई वलीउल्लाह और मुजद्दिद अल-फिसानी न बन सके। उसने आस्तानों को फरोग दिया। आज भी आप देखते हैं बुजुर्गों की कब्र पर चादर चढ़ाने के लिए बड़े बड़े लोग जाते हैं। हाँ जी, हाँ, पता नहीं क्या कौन कौन जाता है। सदर तो हमारा बहुत ही रंगीला है जी, आप किसकी बात करते हैं नूर से? वो तो हर, ये बताओ कि कहां नहीं जाता? हाँ, रेविड भी पहुंच जाता है, मस्जिद में भी पहुंच जाता है, उधर भी चला जाता है, वहां बाहर जाता है तो मंदिर का घंटा भी खटखटाता रहता है। और रकीबों से भी रस्मो राह मुझसे भी शनासाई, रकीबों से भी रस्मो राह मुझसे भी शनासाई, अदा सरकार की अपनी समझ में तो नहीं आई,
سب کو خوش کر رہا ہے، سب کو، لیکن پالیسی ہے یہ۔ مغربی سامراج یہی پالیسی دے کے گیا ہے کہ گدیوں کو آرگنائز کرو، آستانوں کو آرگنائز کرو، تاکہ لوگوں میں جذبہ جہاد باقی نہ رہے، اور مجاہدین کے خلاف کیا کرو؟ پراپگنڈا کرو۔ ایک مستقل ٹیم لگا دی جو کردار کشی کر رہی ہے شاہ اسماعیل شہید کی، کردار کشی کر رہی ہے محمود حسن کی، کردار کشی کر رہے ہیں ان مجاہدین حق آگاہ کی، سید عطا اللہ شاہ بخاری کی، مولانا داود غزنوی کی رحمت اللہ علیہم اجمعین، کہ جنہوں نے بر صغیر میں انگریز کے اقتدار کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ ایک مکمل ٹیم لگا دی گئی ہے ان لوگوں کے پیچھے، انہیں بدنام کرو، جس طرح کے یہودی لابی نے ایک ٹیم لگائی تھی اصحاب رسول کو بدنام کرنے کے لیے، ابو بکر عمر کو بدنام کرنے کے لیے، عثمان طلحہ و زبیر کو بدنام کرنے کے لیے، سیم اسی طرز پر مغربی سامراج نے ایک جبہ پوشوں کی ٹیم بنائی ہے کہ تم الزام گھڑ گھڑ کے ان کو بدنام کرو، تاکہ مسلمانوں میں جذبہ مجاہدین کے خلاف ان کو اکساؤ اور قبرستان کی طرف لے آؤ، تاکہ یہ یسوع مسیح کی بھیڑیں بن جائیں، ان میں جذبہ جہاد باقی نہ رہے۔ میرے عزیز دوستو، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا۔ خلیل اللہ نے سب سے پہلے اپنی دعوت کا مخاطب اپنے باپ کو بنایا، انذر عشیرتک الاقربین، گھر سے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، باپ سے کہا او بد نصیب، یہ جن کے سامنے تو جبین جھکاتا ہے یہ تیری پکار کو سن بھی نہیں سکتے، تیرے کام بھی نہیں آ سکتے، تیری بدحالی کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اتنے کمزوروں کو پکڑ بیٹھے ہو اور اتنے طاقت والے کو چھوڑ بیٹھے ہو، کیا کھویا اور کیا پایا؟ میری طرف آ، میں تجھے صراط مستقیم پر لگا دوں، میرے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں، میں عرش بری کا نمائندہ ہوں۔ لیکن آستانہ پرست باپ نے، مجاور باپ نے، وہ جو آمدنی کا سلسلہ تھا اسے خطرے میں ڈالنا گوارا نہ کیا، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ دھمکی دی کہ تیری جان لے لوں گا۔ خلیل نے بھی دو ٹوک جواب دیا، جو کر سکتے ہو کر لو، لیکن حق کی بات نہیں چھوٹے گی۔ دعوت و تبلیغ کا خلاصہ ابراہیم کا بھی یہی تھا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی تنہائیوں میں بیٹھے ہیں، نوجوان خواب عرض کرتے ہیں، یوسف ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیے۔ حسن کا بادشاہ، ہاں حسن کا بادشاہ یوسف کہتا ہے تعبیر بعد میں، پہلے ذرا تبلیغ ہو جائے۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ میرے جیل کے ساتھیوں، پہلے یہ بتاؤ
سر جھکانے کے لیے کئی آستانے چاہیے یا اللہ ہی کا در؟ انسانی زمین کی نیاز مندیوں کے لیے کون مسجود ہے؟ عبادت کے لیے کون معبود ہے؟ ہر جگہ کون موجود ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کارساز دستگیر اور مشکل کشا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ ارباب متفرقون خیر، یہ جو آستانے سجے ہوئے ہیں، یہ جو مجاور بیٹھے ہوئے ہیں، مست قلندر سب کچھ اندر، دمادم نہ دھوکہ نہ غم، کمائیں گے احمق کھائیں گے ہم۔ یہ جو بیٹھے ہیں یہ بہتر ہیں یا وہ کس سے مانگا جائے؟ اللہ ہی سے، یا ان آستانوں پہ سر جھکایا جائے؟ پوچھا یوسف علیہ السلام نے جیل کی خلوتوں میں۔ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے، اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔